جب مزدور مزدوری کرنے جاتا ہے تو عزت کی پرواہ نہیں کرتا، اگر عزت کو دیکھے گا تو کما نہیں سکے گا، لہٰذا اگر آخرت کمانی ہے تو دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دو۔ ہم بھی جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری یا ہار ہوگی یا جیت ہوگی، اور ہماری ہار اپنے نفس کی وجہ سے ہوگی اور جیت نیک اعمال کی وجہ سے۔ دعا مومن کا ایک بہترین ہتھیار ہے جس سے وہ اپنے رب کی رضا اور اپنے مسائل کا حل حاصل کر لیتا ہے۔ مجھے اللہ نے ایک ہی زندگی دی ہے اور میں اسے برباد نہیں کر سکتا۔ جو اس دنیا سے چلا گیا وہ دوبارہ نہیں آتا، جو پھول مرجھا گیا وہ دوبارہ نہیں آتا۔ تجھے بھی موقع ملا ہے جمال کمال دکھانے کا، ایک دفعہ جو وقت چلا گیا وہ دوبارہ نہیں آتا۔ زندگی میں حقیقی آزادی تم تب محسوس کرو گے جب تمہاری یہ سوچ بن جائے گی کہ میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی جسے ناراض ہونا ہے تو ہو جائے۔ انسان بڑا علم سے بنتا ہے، عمر سے نہیں، اور علم وہ نفع بخش ہے جو لوگوں کے درمیان تمہارے اندر خود اعتماد پیدا کر دے اور اللہ کی دربار میں تمہیں عاجز بنا دے۔ کسی بھی کم ظرف کا احسان نہ لو، وہ ایک دفعہ احسان کرے گا پھر ساری زندگی تم اس سے پھنس جاؤ گے۔ اپنی آزادی اپنے ہی ہاتھوں میں رکھو، کسی اور کے ہاتھوں میں نہ دو۔ ہر کوئی اس دنیا میں مسافر ہے، یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ بھی مسافر ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے۔ جتنا برائی سے بچ سکتے ہو بچو، جتنا اچھائی کر سکتے ہو کرو۔ جب گناہوں کی وجہ سے مایوسی پیدا ہونے لگے تو توبہ و استغفار کر کے یہ امید رکھنا کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، اللہ اس کی سن لیتا ہے جو اللہ کی تعریف کرتا ہے، اس لیے اللہ کی تعریف کیا کرو، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم یہاں رہنے نہیں آئے، ہم تو یہاں سے گزر رہے ہیں۔ دکھوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی، سکھوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی۔ اس آخرت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو جہاں مستقل ٹھکانہ ہے۔ علم نہ ہونا اندھیرے میں سفر کرنے جیسا ہے۔ کیسے؟ جس طرح اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا انسان راہ سے بھٹک سکتا ہے، اسی طرح اس دنیا میں بھی کئی راستے ہیں، اگر علم نہ ہوگا تو انسان سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا، اسے نفس، شیطان اور دوسرے گمراہ لوگ غلط راستے پر لگا دیں گے اور اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ علم ہوگا تو وہ صحیح راستے کا انتخاب کر سکے گا۔ مسلمان آخر مسلمان کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلے تو اسے علم ہو کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور مسلمان کیسے بنا جاتا ہے، یعنی کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہوتا ہے، اور پھر وہ ان 6 چیزوں جن کو ایمان مفصل کہتے ہیں کہ زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے، اور پھر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ جس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور انصاف کرنے والا خود اللہ ہوگا، ایک نیک انسان کے لیے سب سے اچھا دن قیامت کا دن ہوگا، جس دن وہ اپنی زندگی کی وہ رزلٹ دیکھے گا جو سراسر انصاف پر بنے ہوں گے۔ ایک اچھا اور ذہین طالب علم صرف پاس ہونے کا نہیں بلکہ اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہونے کا سوچتا ہے، اس لیے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرو، نوافل نمازوں کا، نوافل روزوں کا، وغیرہ وغیرہ۔ جس قوم نے اللہ کے دین سے بغاوت کر کے غیروں کے طریقوں میں اپنی ترقی تلاش کی ہو، اس قوم کو آج چیخنے کا کوئی حق نہیں۔ آج بھی ضرورت ہے اپنے اعمال کو سنوارنے کی اور ظالموں کو کافر کردار تک پہنچانے کی۔ یا اللہ، جب تک جان میں جان ہے زندگی میں کوئی ایسا دن نہ لانا جو بغیر نماز کے گزرے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو عزت دو تو تم عزت والے بن جاؤ گے۔ دنیا میں کام کرنے والوں کی راہ میں ہی رکاوٹیں آتی ہیں، کچھ نہ کرنے والا تو چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن جو صرف تماشائی بنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کبھی فتح نہیں کہلوا سکتے، اور زندگی میں کچھ نہ کرنا بھی ایک عذاب ہے، اس لیے کچھ اچھا کر کے جاؤ۔ انسان نوکری حاصل کرنے یا کوئی کاروبار سیٹ کرنے کے لیے اتنی محنت کرتا ہے تو پھر کیوں نہ تھوڑی بہت اور محنت کر کے، یعنی دین کی طرف آ کر اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرے۔
کہ جہاں پر اسے ہمیشہ کا عیش مل جائے۔ تنہائی سے وہی گھبراتا ہے جس کا اللہ سے تعلق نہ ہو، جس کا اللہ سے تعلق ہو اسے بھیڑ سے یا تنہائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو روتے تھے، ہمیں اپنے انجام کا بھی پتہ نہیں، پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج کل جھوٹ بہت بولا جاتا ہے، بس یہ کرو کہ جتنا بچ سکتے ہو بچو۔ ہر انتقام لینے کی انسان کو ضرورت نہیں ہے، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دو، وہ منتقم بدلہ لینے والا اور وہی بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اگر کوئی دوائی کڑوی ہو تو اسے کیپسول میں ڈال کر دی جاتی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں سچ کڑوا ہے تو اسے حسن اخلاق کے ساتھ پیش کرو، پھر بھی کوئی نہیں سمجھتا ہے تو یاد رکھو تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہیں۔ شہنشاہت بالآخر اللہ ہی کی ہے، تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اللہ کو نہیں۔ قیامت کے دن سب رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا، سچ سامنے آ جائے گا۔ انسان کا عزم اور حوصلہ حقیقی معنوں میں تب بلند ہوگا جب اس کا یہ یقین پختہ ہو کہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان اور زمین کے نیچے اس کی تہوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اور وہ اللہ سب سے بڑا ہے اور میں اس اللہ کو راضی کر رہا ہوں، باقی کسی کی مجھے پرواہ نہیں۔ جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، رکاوٹیں ضرور آتی ہیں مگر پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ اللہ ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے اور ان کے کام آسان کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ کے پاس احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے اپنے رب سے کہا، تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک بنو آدم میں روحیں موجود رہیں گی میں ہمیشہ ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ انسان کو اپنے مخلص پازیٹیو ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، ان سب خوبیوں کا صلہ اسے اگلے جہاں میں ملنا ہے۔ ان اوصاف پر خود پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ الحمدللہ ہی کہنا چاہیے کہ ہم بہترین خوبیوں کے مالک ہیں۔ کبھی بھی کسی زخم کو زندگی سے بڑا نہ ہونے دیں، اتنا بڑا کہ وہ آپ کی زندگی ہی کھا جائے۔ دعائیں کرتے رہا کریں، اللہ پاک سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ یاد رکھیے، آزمائش تو ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم صحیح معنوں میں مومن نہ بن جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اسے کرنے لگو تو تم میں باہمی محبت پیدا ہو جائے؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کرو۔ کوئی انسان ایماندار نہیں ہے جب تک کہ اس کا دل اور زبان ایک نہ ہو اور جب تک کہ اس کا قول اس کے فعل کے موافق نہ ہو۔ کسی غریب کو دینے پر صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن کسی غریب رشتہ دار کو دینے پر دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ جب آپ کسی کے لیے اچھا کرتے ہو تو آپ کو واپس اچھا ہی ملتا ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن ملتا ضرور ہے، اور یہی قانون قدرت ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ آپ کو ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگ جائے۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے مگر انسانیت کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے۔ خوشی جھونپڑی یا محل کی محتاج نہیں ہوتی، یہ اللہ کی عطا ہے جو وہ اپنے خوش نصیب بندوں کو جس حال میں چاہے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ آپ سب کا دامن ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، یہ گھوم پھر کر ایک دن واپس آپ ہی کے پاس آ ہی جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ پابندی سے نماز پڑھنے والوں کی آنکھ لگ جائے تو اللہ پاک ایک فرشتہ بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندے کو نیند سے بیدار کرو۔
کہیں اس کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہر کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن اتنا نرم مزاج ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔